میرے بھائیوں صرف ایک آیت آپ کی اور میری اصلاح کر سکتی ہے پوری زندگی کے لیے۔ فرعون انا ربکم الاعلی کا نعرے لگانے والا، اس کے لیے اگر قول لین ہے، قول نرم ہے، قول معروف ہے، تو جو بندہ سجدے میں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، جتنا مرضی گیا گزرا مسلمان ہو سجدوں میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی اللہ۔ اس کے ساتھ تیرا اور میرا قول کیسا ہونا چاہیے؟ اگر فرعون کے ساتھ قول نرم ہے، قول لین ہے تبلیغ اور ابلاغ میں، تو مسلمان جو سبحان ربی اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ سختی ہے، اس کے ساتھ درستگی ہے، اس کے لیے گالیاں، اس کے لیے بدتمیزی ہے، اس کے لیے ماتھے پہ سلوٹیں ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی عادت بھی ہوتی تو آپ کے ارد گرد یہ ہجوم بے کرانہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آ گیا، یرحمک اللہ، ایک نوجوان آ گیا اور آ کے کیا کہنے لگا، آج ہم سے کوئی الٹا سیدھا سوال کر لے، رسول اللہ کی سیرت اور سنت کتنی اعلیٰ ہے۔ آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، جوان ہوں، خواہشات ہیں، جبلی تقاضا ہے، کیا کروں؟ مجبور ہوں، زنا کرنا چاہتا ہوں معاذ اللہ۔ صحابہ تیزی سے دوڑے کہ اس کے منہ پہ تھپڑ لگائے جائیں۔ رسول ہاشمی اس باحیا با کردار رسول کے سامنے یہ کیا لفظ بول رہا ہے؟ نبی کریم نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اس نوجوان کو میرے قریب کیا جائے۔ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا۔ رسول اللہ اس کو پیار سے سمجھانے لگے، اے میرے بیٹے، کیا آپ کی والدہ اگر یہ کام کریں آپ کو اچھا لگے؟ نہیں اللہ کے رسول بڑا برا لگے۔ آپ کی بہن، آپ کی پھپھی، آپ کی خالہ مثالیں دے رہے ہیں۔ نوجوان نے کہا ان میں سے میں کسی کو یہ کام کرتا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اے میرے بیٹے، جس کے ساتھ آپ یہ برائی کریں گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بھتیجی ہوگی، وہ بھی کسی کی خالہ، کوئی نہ کوئی رشتہ ان میں سے ایسا تو ہوگا جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، لیکن آپ خود ہی انہی میں سے ایک رشتہ چن کے اس سے برائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نوجوان کی آنکھیں جھک گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کاندھے کے اوپر بعض روایات میں سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کی، اللہ اس کے جبلی اور فطری تقاضوں کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دے، اس کی اصلاح فرما، اس کو ہدایت دے۔ پھر صحابہ بیان کرتے ہیں وہ نوجوان جو طاقتور اور تندرست تھا، جس کے اندر جبلی تقاضے موجود تھے، اور جو اللہ کے رسول کے سامنے آ کے بول پڑا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے حل بتائیے، وہ مدینہ کا ایسا شریف آدمی بن گیا کہ بازاروں میں پھرتا تھا، آنکھیں نیچی ہوتی تھی، ٹھوکر تو لگ جاتی تھی، آنکھ نہیں تھا اٹھاتا۔ یہ نرمی کی وجہ سے ہے، یہ اصلاح، یہ محبت کا انداز، یہ پیار۔ جو کام نرمی اور پیار سے کئی مرتبہ ہو جاتا ہے سختی سے ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بات وہی ہے کہ سختی اور نرمی کے درمیان فرق کرنا ہے۔ بعض لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ نرمی معاذ اللہ عقیدوں پہ، نظریات پہ، ان چیزوں کے یو ٹرن کا نام ہے۔ یو ٹرن کا نام نرمی نہیں ہے، نظریات اور عقائد میں سمجھوتوں کا نام نرمی نہیں ہے۔ نرمی صرف رویے میں ہوتی ہے، میل جول میں ہوتی ہے، اظہار تزیت میں، عیادت میں، جانے آنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا سینکڑوں واقعات ہیں۔ اگر صرف یہی موضوع بندہ کنٹینیو کرے تو شاید سیرت کے اسی باب کو ختم نہیں کر سکتا۔ رویوں کی نرمی ایسی ہونی چاہیے۔ ایک یہودی لڑکا تھا، یہودی لڑکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پیار کیا کرتے تھے، اور جب قدرتی بات ہے کم عمری میں اس کو نزع لگ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور اس کے گھر گئے، اس کی عیادت کی۔ اس کا باپ ساتھ کھڑا ہے، بچے نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، اور باپ سرانے کھڑا ہے۔ رسول اللہ نے کہا بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ تو اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، نظر، نیاز، سجدہ، رکوع، ذکر، کوئی بھی عبادت کا فعل اللہ کے علاوہ نہیں ہوگا۔ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دے میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں میں اللہ کا ایک بندہ بھی ہوں، لیکن اللہ کا بھیجا ہوا رسول بھی ہوں۔ اب بچہ تو رسول اللہ کی آمد سے ویسے ہی خوش ہو گیا تھا،
اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. اس باپ کو بھی حالانکہ یہودی تھا, اس نے بچے کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پیار دیکھتے ہوئے کہا مان لے جو رسول اللہ کہتے ہیں. بعد میں اس کے ذہن میں ہوگا کہ رہنا تو میرے پاس ہی ہے, بچہ تو میرا ہی ہے, جیسی تربیت کروں گا, لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. ادھر بچے نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ, آج کے بعد عبادت کا کوئی فعل ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی سے کیا جائے گا, اور ساتھ کلمہ پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. ابھی یہ گواہی دی, ابھی روح جسم سے نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا.